ویلکم بیک۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں بات ہو جائے محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے حوالے سے کہ شہر کا موسم آئندہ چند دن میں بہت اچھا خوشگوار رہے گا اور رات اور صبح کے وقت ہلکی بوندا باندی کا امکان ہے۔ اس پر بات کریں گے کہ شہر کا آئندہ چند دنوں میں موسم کیسا رہے گا، کیا ہیٹ ویو کا، ہیٹ اسٹروک کا تو کوئی امکان نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز۔ سردار صاحب بتائے گا کہ آئندہ دنوں میں کراچی کا موسم کیسا رہے گا، بارش کا امکان ہے یا نہیں؟ جی بہت شکریہ جی۔ کراچی کا موسم جیسے کہ چل رہا ہے، دن میں تو گرمی ہو جاتی ہے، زیادہ رطوبت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے گرم اور مرطوب موسم، لیکن صبح میں اور شام رات میں خاص کر اس ارلی صبح سے لے کر کوئی 10-11-12 بجے تک تو آپ نے دیکھا کہ کچھ کلاؤڈز اب زیادہ آنے لگے ہیں، سی بریز کی اچھا فریکوینسی اور اچھی سپیڈ سے چلتی ہے، تو اس وجہ سے تو ایسا ہی موسم رہے گا اگلے چند دن تک کراچی میں، یعنی پارٹلی کلاؤڈی رہا کرے گا، لیکن ظاہر ہے دوپہر کا وقت جو ہے وہ پھر گرم اور مرطوب، اور پھر شام میں ہوائیں چلتی رہیں گی، اور اس طرح سے رات میں اور صبح میں خاص کر کچھ امکان ہوا کرے گا ہلکی پھلکی بوندا باندی کا، کہیں پر تھوڑی بہت لائٹ رین تھوڑی دیر کے لیے، جیسے 2 منٹ کے لیے ہو گئی، 3 منٹ کے لیے ہو گئی۔ تو یہ مطلب جون کے آخری ہفتے میں یا آخری دنوں میں، اور پھر آگے جولائی میں اسی طرح کا موسم جیسے نارمل ٹرینڈ ہوتا ہے کراچی کا، تو اگلے چند دن تک عید تک کہہ لیں کہ ایسا ہی رہے گا۔ ابھی کوئی ایسی سگنیفیکنٹ بارش کا امکان نہیں ہے کراچی میں۔ سر مونسون کا سپیل کب آ رہا ہے؟ کیا عید سے پہلے آئے گا یا عید کے بعد آئے گا؟ نہیں، عید سے پہلے تو نہیں ہے پاسبلٹی۔ عید سے پہلے پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں کچھ پری مونسون بارشوں کا آغاز امکان ہے کہ ہو جائے گا 25 یا 26 جون سے، تو ادھر وہ پھر پھیلتے پھیلتے پورے پنجاب اور سندھ کے کچھ ایریاز میں، خاص کر بالائی سندھ یا مشرقی سندھ کہہ لیں آپ، ان کچھ علاقوں میں کہیں درمیانی کہیں ہلکی بارش متوقع ہوگی، ہو سکتا ہے عید کے دن ہی ہو جائے سندھ کے کچھ ایریاز میں، یا پھر ادھر بلوچستان وغیرہ پہ تو زیادہ امکان ہے، اور پنجاب میں بھی اور کے پی سائڈ پہ بھی۔ تو مانسون کا باقاعدہ آغاز تو ایسے دکھائی دے رہا ہے کہ وہی جولائی کے پہلے ہفتے کے آخر میں جا کے، یعنی 5-6 جولائی کے بعد ہی ہوگا۔ سر بتائے گا کہ اس سال کیا بارشوں کا زیادہ امکان ہے پچھلے سال کے نسبتاً اس سال؟ نہیں، اس سال دیکھیے اتنی زیادہ بارشوں کا امکان نہیں ہے اس میں پورے پاکستان میں ہی، لیکن پاکستان کا جو شمالی علاقہ جاتا ہے، یعنی پنجاب کا علاقہ ہو گیا اور کے پی کا، اور ان علاقوں میں کچھ معمول سے کچھ زیادہ ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 8 سے 10% کچھ علاقوں میں زیادہ ہو سکتی ہے بارش، لیکن جو جنوبی دونوں صوبے ہیں، صوبہ سندھ اور بلوچستان، ادھر تو معمول سے کم کی پیشن گوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری مانسون بارشیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس کے کچھ ٹیلی کنیکشنز ہوتے ہیں پیسیفک بحر الکاہل جو ہے اس کے درجہ حرارت، اور اسی طرح سے انڈین اوشن کے درجہ حرارت، تو وہ اس سال کچھ موافق نہیں ہے، جیسے کہ پچھلے 3 سال تھے تو زیادہ بارشیں ہوتی رہی ہیں، تو اس سال وہاں کے درجہ حرارت خاص کر پیسیفک کے زیادہ ہیں، تو اس وجہ سے یہاں پر بارشیں کم بارشوں کا۔ بہت شکریہ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز، آپ نے ہمیں بتایا کہ عید پر بارشوں کا کوئی خاص امکان نہیں ہے اور اس سال بارشیں اس پچھلے سال کے نسبتاً کم ہوں گی۔ دوسری سٹوری کی طرف آئیں، آپ کو بتائیں کہ کراچی میں قربانی کے جانوروں کی لوٹ مار کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے، اور ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو کی زیر صدارت کراچی پولیس آفس میں اہم اجلاس ہوا۔ اجلاس میں فول پروف سیکیورٹی کے اعتراف اور مویشی منڈیوں کے اعتراف فول پروف سیکیورٹی کے انتظامات پر بھی غور کیا گیا، اور ہدایت کی گئی ہے کہ فول پروف سیکیورٹی فراہم کی جائے، اور اجلاس میں تمام سینئر پولیس افسران نے شرکت کی۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر سیکیورٹی کے فول پروف اقدامات کیے جائیں، اور کراچی میں قربانی کے جانور بیچنے کے لیے اور بیوپاری اور خریدار بہت پریشان ہیں کیونکہ لوٹ مار کے سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اس پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ نمائندہ K21 نیوز ہارون رشید موجود ہیں۔ ہارون بتائیے گا کہ ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو کے زیر صدارت آج اجلاس ہوا ہے، اور اجلاس میں کیا کیا فیصلے کیے گئے ہیں، کیا کیا ہدایات کی گئی ہیں؟ جی دیکھیں، آج ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو کی زیر صدارت کراچی پولیس آفس میں اہم اجلاس ہوا ہے۔ اجلاس میں عید الاضحیٰ سے قبل اور مویشی منڈی کے اطراف سپورٹی فل پروف بنانے کی ہدایت دی گئی ہے۔ اجلاس میں تمام زون کے ڈی آئی جی، ایس ایس پی سمیت ٹریفک پولیس اور دیگر پولیس کے اعلیٰ افسران نے شرکت کی ہے۔ اس موقع پر ایڈیشنل آئی جی جاوید عالم اوڈو کا کہنا تھا کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر سیکورٹی کے فل پروف اقدامات کیے جائیں، جبکہ پولیس کی پروڈنگ کے اسپیشل چیکنگ، داخلی اور خارجی راستوں پر ناکہ بندی، سرچنگ کا عمل میں مزید اور مؤثر
بنایا جائے۔ انہوں نے مزید ہدایت دی کہ بازاروں، شاپنگ سینٹر، مویشی منڈیوں کی سکیورٹی تھانوں کی سطح پر اجتماعی ٹورچ بنائی جائے اور متمین سے باہمی رابطے کے ذریعے دکانداروں کے ساتھ خریداروں کو بھی تحفظ فراہم کیا جائے۔ ایڈیشن آئی جی کراچی نے تمام مرکزی مساجد، امام بارگاہوں، عیدگاہوں سمیت دیگر کھلے مقامات کی نماز عید سے قبل تمام اس میں چیکنگ کے عمل کو یقینی بنانے کی بھی ہدایت دی اور انٹیلیجنس کے عمل کو کی سطح پر مؤثر بنانے کی بھی ہدایتیں جاری کی گئی ہیں۔ ہارون بتائے گا کہ کن علاقوں میں یہ وارداتیں زیادہ رپورٹ ہو رہی ہیں کہ جانور چوری کر لیے گئے ہیں اور گن پوائنٹ پہ چھینے جا رہے ہیں؟ جی دیکھیں، کراچی میں جو ہے عید الاضحیٰ کے قریب آتے ہی کراچی میں قربانی کے جانوروں کی لوٹ مار کا سلسلہ دن بر دن بڑھتا جا رہا ہے۔ اورنگی ٹون، اقبال مارکیٹ، قائد آباد، ہیریئر، شارع فیصل تھانے کی حدود سے 12 گائیں اور بیل کہیں اسلحے کے زور پر لوٹ لیے گئے تو کہیں چوری کر لیے گئے۔ کراچی میں قربانی کے جانور بیچنے والے ہوں یا خریدنے والے، دونوں ہی لٹیروں کے خاص نشانے پر ہیں۔ اورنگی ٹون سیکٹر 11 چشتی نگر میں 4 مویشیوں کو اسلحے کے زور پر چھین لیا گیا، جبکہ 4 روز قبل پیش آنے والے واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی جو ہے وہ K21 نیوز کو ایک موصول ہو گئی تھی۔ فوٹیج میں بھی جو ہے 4 موٹر سائیکل سوار ملزمان کو دیکھا جا سکتا تھا کہ وہ کس طرح ایک پلاٹ پر دعویٰ بولتے ہیں اور بیپاری انیف کا اس موقع پر کہنا تھا کہ ملزمان نے مویشی کے رکھوالے کو بھی یرغمال بنا کر واردات کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے فیرر تھانے کی حدود میں بھی قربانی کے جانور چوری ہو گئے ہیں۔ اورنگی ٹون بلوچ کوٹ میں ملزمان دکان میں بند کے شٹر توڑ کر جو ہے 5 جانور لے گئے ہیں، جبکہ متاثر شہری کے مطابق جانوروں کی قیمت جو ہے 8 لاکھ روپے بتائی جاتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ قائد آباد تھانے کی حدود سے بھی ایک گائے چھین لی گئی ہے، جبکہ شارع فیصل پولیس نے سوشل میڈیا کی مدد سے گلستان جوہر سے چوری ہونے والی گائے کو لیاقت آباد سے برآمد کیا ہے، جبکہ اس میں گائے کو تو برآمد کر لیا، جبکہ پولیس کسی ملزم کو جو ہے اس حوالے سے گرفتار کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہمیں نظر آتی ہے۔ واضح ہے کہ پاکستان میں عید الاضحیٰ 29 ہارون جون بتائے گا کیا منڈی کے لیے انتظامات کیے گئے ہیں سیکیورٹی کے لیے جو نارتھن بائی پاس پہ منڈی ہے؟ جی دیکھیں، پولیس کی جانب سے جو ہے انتظامات تو سخت کیے گئے، لیکن کچھ راستے ایسے ہیں جن روڈ پر لائٹس نہیں ہیں۔ اچھا، انہوں نے منڈی سے چند 2, 4, 5 کلومیٹر تک تو لائٹ کی ہوئی ہے، لیکن اگر آپ یہ گلشن معمار حسن آباد سے اندر کی طرف سے جائیں گے تو یہ روڈ پر بالکل لائٹنگ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ناظر بائی پاس سے ادھر یہ سپر ہائی وے سے آپ ٹچ کریں گے تو یہاں کا کچھ کا شروع جو ٹول پلازا ہے ناظر بائی پاس سے بنا ہوا ہے، اس کے اطراف میں بھی جو ہے وہ لائٹ کا بالکل انتظام نہیں ہے، اور یہ چور اور ڈکیتوں کا آسان ہدف ہوتا ہے۔ ہدف ہے جہاں پر روزانہ چوری ڈکیتی کی وارداتیں بھی ہو رہی ہیں۔ اگر آج ہم بات کریں تو آج ایک افسوسناک واقعہ ناظر بائی پاس میں ہوا تھا کہ پیر آباد کے 2 پولیس اہلکار جو مویشی منڈی پر ڈیوٹی کے لیے پہ جا رہے تھے، انہیں ناظر بائی پاس پہ ڈکیتوں نے روکا، ان سے سرکاری اسلحہ بھی چھین کر لے گئے، جبکہ ان کی موٹر سائیکل پہ ان کو واپس وہ جانے دیا گیا۔ اس طرح کے واقعات کو ایڈیشن آئی جی کراچی کو چاہیے کہ مزید اس پہ سکیورٹی کو پرفروغ بنایا جائے، کیونکہ یہاں سے جو خریدار جاتے ہیں ان کی جیب میں ایک بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے، اور یہ ٹول پلازا ناظر بائی پاس پہ آپ چڑھتے ساتھ لینے کے بعد ٹول پلازا کچھ آگے تک بالکل لائٹنگ نہیں ہے، جو اندھیرے کا بالکل کپ کا ایک خوفناک رات کے طور پہ رات میں جو ہے نا وہ ایک منظر پیش کر رہا ہوتا ہے، اور یہیں پہ زیادہ تر لٹیرے جو ہیں وہ وارداتیں ہمیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جبکہ اس سے آگے اگر ہم بات کریں تو کراچی پولیس کی جانب سے سخت سیکورٹی کے انتظامات بھی کیے گئے ہیں، لیکن پولیس کو ان کے ساتھ KLXC کے ساتھ مل کے ان روڈوں پر جو ہے کہ لائٹنگ لگانی چاہیے، تاکہ پولیس کی جو ہے نا تاکہ یہاں سے شہری جو ہیں وہ بلا خوف آ سکیں اور ڈکیتی کی وارداتوں کو روکا جا سکے۔ بہت شکریہ ہارون رشید، آپ بتا رہے تھے کہ نارتھن بائی پاس کی طرف مویشی منڈی ہے، وہاں پہ جانے کا راستہ کافی سنسان ہے اور چاہیے کہ وہاں پہ لائٹ لگائی جائے تاکہ بیوپاری اور خریدار وہاں پہ ایزیلی جا سکیں اور
بے خوف ہو کے وہ خریداری کر سکے جانوروں کی۔ شہر کی بہتری کے لیے سندھ حکومت کے پاس بہت سارے چیلنجز ہیں کہ وہ کس طرح شہر کی بہتری کے لیے کام کرے گی۔ عوام کو سندھ حکومت سے بہت امیدیں ہیں کہ سندھ حکومت شہر کی بہتری میں عوام کا ساتھ دے۔ چوری ڈکیتی اور پانی سیوریج ہر مسائل کو سندھ حکومت کیسے دیکھے گی؟ سندھ حکومت کے مرتضی وہاب نے 100 دنوں میں وعدے کیے ہیں کہ ہم شہر کی بہتری واقعی تبدیلی نظر آئے گی۔ کیا واقعی تبدیلی نظر آئے گی یا نہیں؟ عوام دیکھیں گے، ہم بھی دیکھیں گے۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ دیکھتے رہیے K21 نیوز۔